মাহে রমজান সম্পর্কে মাওলানা সাদ কান্ধলভি হাফিজাহুল্লাহ এর গুরুত্বপূর্ণ বয়ান। رمضان کی آمد قریب ہے، اس کا استقبال ایسے کرو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے منتظر رہتے تھے۔ ہم پر کیونکہ دنیا غالب ہے، دنیا کے غلبے کے ساتھ عبادات کا حق ادا نہیں ہوتا۔ احتساب نہ ہونے کی وجہ سے سارے اعمال عادت بن گئے ہیں، اعمال عادت بن گئے۔ احتساب اور اجر کی امید نہ ہونے کی وجہ سے رمضان آ کر گزر جاتا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو نماز روزانہ 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، جو نماز روزانہ 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا حدیث پاک میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر نماز ایسے پڑھا کرو گویا یہ میری آخری نماز ہے، میری آخری نماز، ہر نماز ایسے پڑھو گویا میری آخری نماز ہے۔ یہ وہ فریضہ جو روزانہ 5 مرتبہ ادا کرنا ہے، جب اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ہر نماز کو ایسا سنبھال کر اور ایسے اجر کے یقین کے ساتھ اور ایسے آداب کے ساتھ اور ایسا حق ادا کرتے ہوئے پڑھو گویا میری آخری نماز ہے۔ تو جو فریضہ 1 سال کے بعد آتا ہے اس میں کتنا زیادہ اہتمام کرنا ہوگا کہ یوں خیال کرے، بہت ممکن ہے کہ آخری رمضان ہو، اس سے اندازہ کرو کہ جب وہ نماز جو روزانہ 5 مرتبہ پڑھنی ہے، جب اس کے بارے میں یہ حکم ہے، تو جو روزہ رمضان سال میں 1 بار آتا ہے اس کے لیے کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے رمضان کے استقبال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں سے کرتے تھے، سب سے زیادہ روزہ آپ شعبان میں رکھتے، رمضان کے انتظار اور رمضان کے استقبال اور رمضان کے اہتمام میں ہے۔ لیکن غفلت یہ ہے کہ ہم نے عبادات کو عادت بنا لیا ہے، رمضان آ کر گزر جاتا ہے، رمضان آ کر گزر جاتا ہے۔ اوہو، تاجر سمجھتے ہیں رمضان میں تجارت کا کام ہلکا رہے گا، اللہ اکبر، بجائے اس کے کہ خود یہ کہتا کہ رمضان بھی کوئی کمانے کا مہینہ ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ لوگوں کے روزوں کی وجہ سے ہمارا تجارت میں نقصان ہو جائے گا۔ اسے میرے دوستو عزیزو، رمضان کے استقبال کرو اور اللہ سے اجر کی امید کرو اور تراویح کا اہتمام کرو، تراویح کا اہتمام کرو۔ اپنی مسجد کے ائمہ سے کہو کہ ہمیں تراویح پورے مہینے پڑھانی ہے، ہمیں پورے مہینے پڑھنی ہے۔ ہم پورا قرآن سننا چاہتے ہیں پورے رمضان میں، 10 دن کا پڑھ لیا پھر فارغ ہو گئے، 5 دن کا پڑھ لیا پھر فارغ ہو گئے، ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ ہر مسجد کے مقتدیوں کو چاہیے اپنے امام سے کہیں کہ ہمیں آپ تراویح پورے مہینے سنائیں، کیونکہ جلدی قرآن کو پڑھ کر ختم کر دینا یہ قرآن کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، مہجورا کا مطلب یہ بھی ہے کہ یا تو اس پر عمل نہیں کیا یا اس کی قرأت کا حق ادا نہیں کیا، وہ بھی مہجور کے حکم میں ہے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا، قرآن سے اعراض کیا۔ اس لیے میرے دوست عزیزو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس شخص نے 1 رات میں پورا قرآن ختم کر لیا
اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، نے قرآن پڑھا نہیں. یہ تو انفرادی پڑھنے میں یہ بات ہے. اگر مجمع کو پڑھا رہا ہے تو امام کا قرآن کا پڑھنا اس طرح ہونا چاہیے جس سے سننے والے کو قرآن صحیح ہو جائے. اس لیے تراویح کا اہتمام ہو پورے رمضان اور قرآن سنا جائے پورے رمضان. عام طور سے ائمہ اکرام یہ چاہتے ہیں کہ بس 10 دن کا سنا کر اپنا بوجھ اتار لو، حالانکہ قرآن بوجھ نہیں ہے، قرآن تو غذا ہے. قرآن غذا ہے. شوق سے پڑھنا چاہیے قرآن کو. قرآن کو شوق سے پڑھو، شوق سے سنو کہ بھائی روزانہ 1 سپارہ اطمینان سے پڑھا جائے، اطمینان سے سنا جائے، تاکہ پورے رمضان تراویح کا بھی اہتمام ہو. جو لوگ 10 دن میں 15 دن میں قرآن ختم کر دیتے ہیں وہ باقی رمضان گھومتے پھرتے ہیں. کیا کریں گے کہ پھر 15 منٹ میں علم ترا کیسے تراویح پڑھ لیں گے، پھر فارغ ہو جائیں گے. اگر احتساب ہوگا تو قیام بھی ہوگا. اس لیے فرمایا کہ جو رمضان میں تراویح کا اہتمام کرے اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص رمضان کے مہینے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ، احتساب کے ساتھ یعنی اللہ کے وعدوں کا یقین اور اجر کی امید کرتے ہوئے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں ہے، فرماتے ہیں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور روزہ کی حدود کو اور اس کے آداب کو، کیونکہ صرف روزہ رکھنا فاقہ ہے، اور روزے کے رمضان میں اپنے آپ کو لایعنی باتوں سے، غیبت سے خاص طور پر اپنے آپ کو بچانا، یہ اپنے روزے کی حفاظت کرنا ہے. کسی رمضان کے روزے رکھے اور رمضان اور روزے کی حدود کو اور اس کی قیود کو اچھی طرح پہچانا اور ان چیزوں کا خوب خیال رکھا جو روزے دار کو کرنی چاہیے اور جسے بچتا رہا جسے روزے دار کو بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کو 5 چیزیں وہ دی گئی ہیں رمضان میں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی. ایک تو بات یہ ہے کہ روزے دار کی خالی معدے کی وجہ سے منہ کی بدبو اللہ رب العزت کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، مشک سے بھی زیادہ پسند ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تمام سمندر کی مچھلیاں وہ روزدار کے لیے استغفار کرتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کرے. اور اللہ رب العزت ہر دن جنت کو سجاتے ہیں، ہر دن اللہ جنت کو سجاتے ہیں، اس لیے یہ قریب ہے کہ میرے روزہ دار بندے روزے تھکے ہوئے آئیں گے اور وہ یہاں اپنی تکان اتاریں گے اور اے جنت تیرے اندر داخل ہوں گے. لہذا اللہ تعالیٰ جنت کو ہر دن سجاتے ہیں اور جتنے سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، وہ چھوٹ نہیں سکتے رمضان کی آخری رات تک. ایک روایت میں فرماتے ہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ممبر کے پاس سب جمع ہو جائیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہم سب جمع ہو گئے. آپ ممبر پر چڑھے، یہ پہلی سیڑھی پر آپ چڑھے، آپ نے فرمایا آمین، حالانکہ آپ نے خود کوئی دعا نہیں مانگی تھی، کوئی اور کسی اور کی دعا کی آواز بھی نہیں تھی. فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے، فرمایا آمین. پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے، فرمایا آمین. جب آپ ممبر سے اترے ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج تو ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے
کہ اس سے پہلے ہم نے ایسا کبھی نہیں سنا کہ آپ آمین کہہ رہے تھے اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور یہ کہا مجھ سے کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور پھر بھی اس کی بخشش نہیں کی گئی. اس پر میں نے آمین کہی. جب میں چڑھا دوسری سیڑھی پر تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا وہ شخص کہ جس کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے، جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. اس پر میں نے آمین کہی ہے. جب میں چڑھا تیسری سیڑھی پر تو جبرائیل نے کہا کہ دور ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو، یہ دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا لیکن اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا. اس پر میں نے آمین کہی ہے. یعنی جبرائیل کی بددعا اور آپ کی آمین، جبرائیل کی بددعا اور آپ کی آمین. اس نے میرے دوست عزیزوں رمضان کو خوب وصول کرو. یہ رمضان کا مہینہ دعوت اور عبادت کو جمع کرنے کا مہینہ ہے اور تراویح کا اہتمام کریں پورے مہینے. ایک قرآن اطمینان کے ساتھ پورے رمضان پڑھنا یہ 10 قرآن پڑھنے سے، 2 قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے، بہت بہتر ہے. اس لیے کہ اللہ کو زیادہ عمل نہیں، اچھا عمل چاہیے. آج کل ایک دھوکہ یہ بھی ہے کہ زیادہ عمل کرو. اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا اکثر و عملہ، فرمایا احسن و عملہ. یہ نہیں فرمایا لیبلوکم ایکم اکثر و عملہ، فرمایا لیبلوکم ایکم احسن و عملہ. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تیزی کے ساتھ جلدی پورے سورہ بقرہ کے پڑھ لینے سے القاریہ اگر آہستہ آہستہ پڑھ لے تو زیادہ اجر، زیادہ بہتر ہے. تو چھوٹی صورت آہستہ آہستہ پڑھے غور تدبر کے ساتھ، یہ زیادہ بہتر ہے پوری سورہ بقرہ کے پڑھنے سے. اس لیے قرآن کے سننے کا اہتمام کریں اور تراویح کا اپنی مساجد میں اہتمام کریں. ہر مسجد کے مقتدیوں کو چاہیے کہ امام سے کہہ دیں کہ ہم تراویح پورے مہینے سنیں گے اور ایک قرآن سنیں گے. یہ بھی ہے. ایسا بھی نہ کرو کہ ایک رمضان میں 3 قرآن سن لو تاکہ زیادہ ہو جاوے. نہیں، ہرگز نہیں. ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ کے بگاڑنے پر کتنی سخت وعید ہے. جب حدیث کے الفاظ کو بدل دینے پر جہنم میں ٹھکانہ بنانے کی دھمکی ہے تو قرآن کے الفاظ کے بدل جانے پر کیا وعید ہونی چاہیے. اگر حدیث کے الفاظ بھی بدل دیے جائیں تو آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی بات آگ کی طرف منسوخ کرے جو آپ نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اسے میں نے عرض کیا ایک قرآن پڑھو سکون اطمینان کے ساتھ، غور تدبر کے ساتھ، یہ زیادہ بہتر ہے 2 قرآن پڑھنے اور 3 قرآن پڑھنے سے. البتہ تراویح کے علاوہ قرآن دے کر پڑھنے کا اہتمام کرو. اس میں بھی یہ نہ سوچو کہ زیادہ ہو جائے بلکہ یہ سوچو کہ اچھا پڑھنا آ جائے. اللہ کے یہاں عمل کا قبول ہونا عمل کی کثرت سے بہتر ہے. وہ زیادہ عمل جو مردود ہو جائے اس سے تھوڑا عمل بہتر ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. وہ زیادہ عمل جو مردود ہو جائے اس سے وہ تھوڑا عمل بہتر ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ عمل سے زیادہ کوشش اس کی قبولیت کی کرو. سبحان اللہ